قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے. بحیثیت غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں. بحیثیت پارلیمنٹیرین کے, بحیثیت اپر ہاؤس کے ممبر کی حیثیت سے میرے لیے بھی شرم کا مقام ہے اور میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم بیٹھے یا صرف دیواروں سے باتیں کریں اور کوئی منسٹر سننے والا نہیں ہے. سر اس کا مجھے چیئرمین صاحب ایک مجھے بات بتا دیں کہ بجٹ پر ہمارے بولنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو پالیسی ساز ہیں, جو منسٹر صاحبان ہیں, وہ ہیں ہی نہیں تو ہم کسے سنائیں گے؟ اور آپ دیکھیں صرف 2 آفیسران کے سوا 2 آفیسران ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کون سے گریڈ کے ہیں. کوئی بھی آفیسر, بیوروکریسی بھی نہیں بیٹی. ہمارے لیے لعنت کا مقام ہے. سر میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو تمام, آپ بحیثیت کسٹوڈین آف ہاؤس ایک آج رولنگ دے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر منسٹر, کوئی آفیسر نہیں آتا ہے تو آپ انہیں نوکری سے نکال دیں, منسٹروں کو اس ایوان سے برطرف کر دیں. یہ آپ کا اختیار ہے. سر ہم یہ کسے سنائیں؟ مجھے بتائیں سر, ہم کسے سنائیں؟ کس طرح سے یہ بھاری بھرکم یہ کتابیں یہ بیوروکریسی نے بنا کر رکھی ہیں. یہ دیکھیں بھاری بھرکم کتابیں. ہمیں کہا گیا ہے کہ جی ہم عوامی نمائندے بجٹ پر بحث کریں. سر یہ 14 دن دیے جاتے ہیں اس بحث کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھاری بھرکم کتابیں کتنے دنوں میں پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ یہ سارا قوم کا پیسے کا ضیاع ہے, قوم کے پیسوں کی لوٹ مار ہے. اس ٹھنڈے ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر ہم قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں. سر یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس اتنے لمبے پلان دے کہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, میرے دوست بیٹھے ہیں بشمول میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں ان کتابوں کا 1% بھی نہیں پڑھتا. اگر مجھے دوست بتائیں کہ انہوں نے یہ پڑھا ہے, نہیں پڑھتے, کوئی بھی نہیں پڑھتا. میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم عوام کے پیسوں سے, عوام کے ٹیکسوں سے یہ بیٹھے ہوئے اور یہاں پر یہ جو ہے نا یہ فضول کارروائیاں کر رہے ہیں. یہاں پر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے, کوئی بھی یہ نہیں, صرف ہم باتیں کرتے ہیں. جناب اعلیٰ آپ کہتے ہیں کہ جی بجٹ پر آپ بحث کریں, تو چلیں ٹھیک ہے سر, ہم آپ کو ہی سنا رہے ہیں, آپ کو ہی سنا رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارا وسیلہ بنے, آپ کے توسط سے کوئی ہماری بات سن لیں. ہم بلوچستان کے لوگ مظلوم لوگ ہیں. سر جب میں بجٹ بک دیکھتا ہوں, موجودہ PSDP دیکھتا ہوں, یہ بک ہے, پہلی بات تو میں آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ اس بک میں کافی صفحات خالی بھی ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے مگر اسکیمات کا نام نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ بھی ایک بے ایمانی کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو بکس دی بھی جاتی ہیں جس پر اہم اسکیمات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. یہ دیکھیں سر, میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ایسے کئی صفحات ہیں اس میں جہاں پر اسکیمات کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا ہوگا. میں اس لیے نوٹ کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان کی اسکیمات کتنی ہیں. سر آپ کے لیے, آپ بھی ثنا سہیل بلوچستان کے بیٹے ہیں, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی شرمندگی کا مقام ہے, آپ کے لیے بھی, کہ جو پروونسز کو اسکیمیں دی گئی ہیں, بلوچستان کی اس پوری بک میں پروونسز کے حوالے سے صرف 2 اسکیمات شامل ہیں. سر میں تو کہتا ہوں, کہتے ہیں کہ جی بلوچستان 44% ہے زمین کے حوالے سے, اور اس بک میں پروونسز کے حوالے سے 2 اسکیمیں. میری بات ہوئی تھی ہمارے CM بلوچستان سے, تو میں نے کہا جو آئے جو یہاں پر مشترکہ مفادات کی کونسل ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں 72 اسکیمات لایا ہوں اور 72 کی 72 ہوں گی, مگر آج میں دیکھتا ہوں ان 72 میں سے صرف 2 اسکیمیں منظور ہوئی. سر یہ ظلم ہے. آپ ثنا سہیل بلوچستان کے بیٹے, اگر آج آپ نے یہ نہیں کیا تو میں یقین جانتا ہوں میں تو بلوچستان میں جاؤں گا, مجھے تو گندے انڈے پڑیں گے, سب کو گندے انڈے پڑیں گے. بلوچستان کی عوام ہمیں نہیں بخشے گی. سر آپ اسی طرح سے آئیں, NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا بجٹ ہے, 180 ارب روپے کا بجٹ ہے اس بک میں. آپ سن لیں میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں, نون لیگ کے دوستوں, گمرو صاحب نے اچھی بات کی. گمرو صاحب نے کہا پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ لیا ہے کہ جو صوبے جو کم ترقی یافتہ علاقے ان پر پیسے خرچ کیے جائیں. تو گمرو صاحب آپ دیکھیں بلوچستان کا ایک ہائی وے جسے ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد شارہ ہے, خونی شارہ ہے. سیدال ناصر صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ بھی اس ایریا کے
مجھے بلوچستان کا کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جس بندے کی اس خونی شاہراہ نے جان نہ لی ہو. کراچی سے جو کوئٹہ تک شاہراہ ہوتی ہے اس پر اتنے لوگ شہید، میں ان کو شہید کہوں گا، اتنے لوگ شہید ہوئے جتنے بلوچستان میں دہشت گردی میں بھی نہیں ہوئے. اس لیے ہم نے اس شاہراہ کا نام دہشت گرد شاہراہ رکھا ہوا ہے. اور اس مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سنگل شاہراہ ہے. آپ نے پنجاب میں موٹر وے بنا دیا، آپ نے سندھ میں بنا دیا، کے پی کے میں بنا دیا، بہت اچھا کیا ہے. بلوچستان میں موٹر وے کا نام نہیں ہے. M8 ہے وہاں بھی صرف موٹر وے، مگر وہ بھی موٹر وے نہیں ہے. یہ جو ہماری شاہراہ ہے کوئٹہ، جو کراچی سے کوئٹہ جاتی ہے، وہ ہماری شہر رکھ گئے. اس پر ڈیلی میں جب آتا ہوں اس ایوان میں، وہاں پر آپ یقین جانے وہاں پر گاڑیوں کو حادثات ہوئے، لوگ زندہ جل کر کوئلہ بن گئے. لوگ زندہ جل کر کوئلہ بنے. پچھلے 10 سالوں میں اس شاہراہ نے 6000 لوگوں کی جانیں لی ہیں. کتنے بچوں کو یتیم کیا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ اس نے کیا ہے، اس شاہراہ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ابھی بھی اسے ڈیولائزیشن، مجھے چوتھا بجٹ ہے، میں اس خونی شاہراہ کے حوالے سے یہاں پر بک کر کے تھک گیا ہوں، مگر اب بھی اس خونی شاہراہ کو ڈیولائزیشن کرنے کے لیے 3 سال سے پروجیکٹ چل رہا ہے. اس دفعہ بھی ایلوکیشن، آپ کے لیے بھی حیرانگی کی بات ہوگی، ایلوکیشن 5% رکھی گئی ہے. جناب اعلیٰ اگر اسی طریقے سے وہ 5% دیں گے تو یہ شاہراہ 20 سال میں کمپلیٹ ہوگی. اور 20 سال میں جتنے جنازے اٹھیں گے، جتنے لوگ اس میں شہید ہوں گے، اس کے قاتل ہم اور آپ ہوں گے. اگر ہم نے ابھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھا تو میں سمجھتا ہوں اس کے قاتل ہم اور آپ ہیں. مگر یہاں پر ضمیر مر چکا ہے، اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دے گا. جناب اعلیٰ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جب میں بجٹ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی 8000 ارب روپے کا خسارہ ہے. پچھلی دفعہ بھی 7000 ارب کا خسارہ تھا. اس سے پچھلی دفعہ بھی خسارہ ہے، خسارے پر خسارہ. اور یہ خسارہ ہم قرض لے کر پورا کر رہے ہیں. تو ہم کہاں ڈوبتے جا رہے ہیں سر؟ کس طرح سے ہم ملک کی معیشت کو آگے لائیں گے؟ ہم کبوتر کی طرح یہ آنکھوں میں آنکھیں بند کر کے، سر خدا کو مانے، یہ ہمارے جو ارباب اختیار بیٹھے ہیں ان کو بولیں کہ اس طرح سے نہ کریں. اس طرح سے ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہم وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم افریقی ملکوں سے بھی نیچے کی سطح پر جائیں. اور مجھے حقیقت میں بتا رہا ہوں، مجھے کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے، سود پر سود. اور ابھی اس بجٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے، ہم سود تو لے رہے ہیں، سود پر دوسرے لوگوں سے، دنیا سے پیسے لے رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وفاق سود پر صوبوں کو پیسے دے رہا ہے. میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں مولانا واسع صاحب، ہم نے ان سے تھوڑا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی، جب یہ سود کی بات میں سنتا ہوں، میں نے سنا ہے بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے. میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 278 میں ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اسی طرح سے سورہ بقرہ 279 میں، پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ اعلان سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا. سر جب قرآن شریف کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں